بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے بہت ہی اچھی اور اہم خبریں آ رہی ہیں جس کے بارے میں معلومات دوں گا اور کچھ ایسے میرٹس اور ڈی میرٹس بھی بتاؤں گا بحریہ کے، جس سے آپ کی معلومات میں اور آپ کے فیصلوں میں انشاءاللہ مدد ملے گی۔ میں ہوں انتخاب سوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پراپرٹی اپڈیٹس، جہاں پہ آپ کو شہر کراچی ہی نہیں پورے پاکستان کی آپ کو معلومات ملتی ہے، اور پراپرٹی کے حوالے سے الحمدللہ دیکھے جانے والا چینل، اعتبار کے حوالے سے، مزید ایڈوائسز کے حوالے سے ایک اچھا چینل کو انشاءاللہ دستیاب ہے۔ تو دوستو آج ہم بحریہ کے اوپر بات کریں گے، اور بحریہ میں ہماری کئی ویڈیوز چلتی رہی ہیں، اس کے ہم نے انصاف کی بات کی ہے، ہمیشہ ہم نے جو اصول ہیں اس کی بات کی ہے، کوئی کسی سے ذاتی کوئی دشمنی نہیں، کسی سے کوئی وہ نہیں ہے، ہم نے ہمیشہ وہ چیزیں جو فیکٹس ہیں اس کے اوپر بات کی ہے، بھلے وہ بحریہ کے فیور میں گئی ہو یا بحریہ کے خلاف گئی ہو، لیکن جو صحیح بات ہے وہ ہم کرتے آئے ہیں، اور ہماری بہت سی پریڈکشن آج الحمدللہ وہ صحیح ثابت ہوئی ہیں۔ تو آج ہم جس چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں وہ دو تین بڑی اچھی باتیں ہیں، اور کچھ نیگیٹو چیز بھی ہیں، ظاہر ہے وہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا، اور اس پہ کیا مارکیٹ پہ اثرات پڑیں گے، اور ساتھ ساتھ ہماری دو تین ویڈیوز آپ دیکھیں گے بحریہ کے حوالے سے، پرائسز کے حوالے سے، اور ڈاؤن جو ہو گئے وہ اور زیادہ اٹھنے کے چانسز کہاں ہیں، کیا ہے مارکیٹ کیسی رہے گی، اس سب پہ آپ کو ویڈیوز انشاءاللہ ہمارا سلسلہ کچھ ملے گا۔ تو دوستو سب سے پہلے آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ بحریہ ٹاؤن میں ایک تبدیلی بڑی آئی ہے کہ ایک جو زمین ہے جو کہ لیگل نہیں کہہ سکتے تھے پہلے آپ کو، کیونکہ ایم ڈی اے کی بحریہ ٹاؤن آباد ہو گیا، یہ واحد شہر میں ایک سوسائٹی تھی جو کہ آباد تو ہو گئی لیکن این او سی نہیں تھی ان کے پاس۔ زمین میں جانتا ہوں سروے تھی اور ایم ڈی اے کے حصے بھی تھے اس میں جو دیے گئے تھے، اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ زمین اصل چیز کیا ہوتی ہے، لہٰذا پہلے ان کو ایم ڈی اے کی طرف سے این او سی مل گئی تھی، اور دوسری بات یہ تھی کہ این او سی ملی پھر ایس بی سی اے کی جو کینسل کر دی گئی تھی، اور ہم نے یہ بات بتائی تھی آپ کو اپنی ویڈیو میں انکشاف کیا تھا کہ یہ دوبارہ این او سی صحیح ہو جائے گی اور این او سی مل جائے گی۔ تو اب تازہ ترین اطلاع کے مطابق 16,896 ایکڑ 16,896 ایکڑ کی این او سی بحریہ کو مل گئی ہے۔ مبارک ہو بھائی ملک ریاض صاحب اور تمام بحریہ کے رہنے والوں کو کہ یہ اچھی پیش رفت ہے جو کہ اس وقت بحریہ کے لیے خوشخبری ہے، اور وہاں پہ جنہوں نے پیسہ لگایا ان کے لیے بھی خوش ہے، یعنی اب آپ کو لیز ملے گی۔ یعنی کسی این او سی ملنے کا مطلب یہ دیکھیں، ایک تو لے آؤٹ منظور ہوتا ہے، وہ ایم ڈی اے، ایس ڈی اے اور کے ڈی اے یا ایل ڈی اے یہ ادارے کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہوتا ہے وہ مختلف این او سیز ہوتی ہے، لیکن بڑی این او سی ہوتی ہے، این او سی فار سیل یا ایس بی سی اے کی این او سی ہوتی ہے، وہ منظور ہوتی ہے۔ اس کی منظور ہونے کے مطلب یہ ہے کہ ناؤ یو کین گیٹ لیز، آپ اپنے پلاٹ کی، اپنے مکان، اپنے گھر کی لیز لے سکتے ہیں۔ لیز لینے کے بعد پھر آپ کسی کے ماتحت اس طرح نہیں ہو سکتے، تو لہٰذا اب اچھی بات یہ ہے، اچھی خبر یہ ہے کہ اب آپ کو شاید امید ہے کہ آگے بحریہ کی انتظامیہ آپ کو لیز دے دے گی۔ اب لیز کب دے گی، کیوں دے گی، اس میں بھی ظاہر ہے کہ بحریہ کے اپنا مفاد بھی دیکھنا ہوگا، کیونکہ زیادہ لیز دینے کا مطلب یہ ہے کہ پھر لوگ جو زیادہ ہی آزاد ہو جائیں گے۔ اب یہ کیا پالیسی ہوگی یہ بہرحال اللہ جانتا ہے، یا بحریہ والوں کے کیا ارادے ہیں وہ بحریہ جانتی ہے، لیکن لیز ملنے کے کئی فائدے ہو جائیں گے۔ تو لیز مل گئی تو یہ اچھی بات ہوگی، بہرحال این او سی مل گئی ہے تو یہ ہر کوئی سیف ہو گیا ہے، بحریہ سیف ہو گیا ہے، اب وہ لیگل ہو گیا ہے بحریہ۔ اچھا، بحریہ میں کچھ اور بھی اچھی چیزیں آ رہی ہیں جس کے بارے میں آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اور اس میں میں یہ بات بتاتا چلوں، ہم نے پرائس کا بھی انکشاف کیا تھا کہ لوگ وہاں کے کام کرنے والے یا وہاں پہ جن کے جو ڈیلرز ہیں، ہم تو آزاد ہیں ظاہر ہے، ہم وہاں کرتے ہیں ہم بھی کام، لیکن یہ کہ باقاعدہ ہمارا آفس وہاں نہیں ہے، ہم لیکن پھر بھی ہماری ٹیم ہے جو یہ کام کر رہی ہوتی ہے وہاں پہ سیل پرچیز کا۔ تو اس وقت ہم نے یہ بات کہی تھی کہ یہ بائنگ ٹائم نہیں ہے، بائنگ ٹائم نہیں ہے، لوگ کہہ رہے تھے بائنگ ٹائم کب ہوگا، بعد میں اس پہ آج بتاؤں گا، اور یہ واقعی تھا کہ مارکیٹ نیچے ہوتی چلی گئی۔ مارکیٹ کتنی نیچے ہو گئی؟ 50% نیچے ہو گئی، 50% سے زیادہ بھی نیچے ہو گئی، لیکن وہ جگہ جو آباد نہیں تھی، جو اوپن پلاٹس تھے، اوپن جگہیں تھیں، وہاں 50% سے زیادہ نیچے آ گئی مارکیٹ، اور ساتھ ساتھ جو آباد علاقے تھے وہاں بھی کچھ کمی آئی ہے، لیکن اتنی زیادہ کمی نہیں آئی ہے۔ اچھا، دو تین بڑی اچھی خبریں ہیں اس وقت میں آپ کو بحریہ کے لیے بتاؤں گا آپ کو۔ ایک تو آپ کو گراؤنڈ پلس 1 کی پرمیشن تھی، یعنی آپ کو بنانا ہوتا تھا، اب یہ ریسٹرکشن ختم ہو گئی ہے، اب آپ گراؤنڈ پلس 2 بھی بنا سکتے ہیں۔ اچھا، گراؤنڈ پلس 2 کی جو خبریں میرے پاس آئی ہیں وہ یہ ہے کہ گراؤنڈ پلس 2 جو ہے وہ آپ 125 ہو، 150 گز ہو، 250 ہو، آپ 500 گز ہو، 1000 گز ہو،
لیکن قانون میں دیکھیں 399 گز تک اجازت ہے گراؤنڈ پلس 2 بنانے کی، جو نقشہ بھی پاس ہوتا ہے، تو لہٰذا نے اس چیز کی پرمیشن مل گئی ہے وہاں بھی، اور اب لوگ جو ہے نا گراؤنڈ پلس 2 بنا سکتے ہیں۔ لیکن ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس سے 1000 گز اور 500 گز پہ، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کو میں آئی ول چیک اگین کہ لیگلی تو کر نہیں سکتے۔ اگر سندھ بلڈنگ اتھارٹی کے کنٹرول میں چیزیں ہیں نا، اس میں یہ لاء تو ہے کہ اس کے مطابق 399 تک کے گراؤنڈ پلس 2 بنتا ہے، اس سے اوپر جتنے بھی پلاٹ کا سائز ہوگا، ریسیڈینشیل کی بات کر رہا ہوں، اس میں گراؤنڈ پلس سے زیادہ نہیں بنا، گراؤنڈ پلس 1 سے زیادہ نہیں بنا سکتے۔ بہرحال یہ دیکھیں گے اس پہ، لیکن فی الحال یہ کہ اس کی اجازت مل گئی ہے، اور کئی چیزوں میں اور بھی آزادیاں مل گئی ہیں۔ پہلے باؤنڈری وال تھا جو کہ اجازت نہیں تھی، ایک سرٹین باؤنڈری وال بننی تھی، اب وہ باؤنڈری وال کو پرمیشن دے دی کیونکہ سیکیورٹی کے معاملات آئے ہیں۔ حالانکہ سیکیورٹی کے معاملات میں سچی بتا دیں کہ میں انصاف کی بات کرتا ہوں، اور وہ سیکیورٹی پہ جو واقعات ہوئے زیادہ نہیں ہوئے، لیکن پروپیگنڈا کیونکہ سوشل میڈیا ہے، بہت سے مخالف بھی ہوتے ہیں، اپنے بھی ہوتے ہیں اس میں بحریہ کے، تو اب اس میں یہ پروپیگنڈا زیادہ تھا، لیکن اتنے زیادہ واقعات نہیں ہوئے۔ لیکن اب اس بات کی اجازت دے دی ہے کہ آپ باؤنڈری وال بڑھا سکتے ہیں فار سیکیورٹی۔ اور ایک دو باتیں اور بہت اچھی بتائی ہے، واٹر ٹینک جو انڈر واٹر ٹینک ہوتا ہے، اوور ہیڈ واٹر ٹینک ہوتا ہے، وہ ان میں بھی پہلے ایک سرٹین سائز ہوتا تھا، اتنے گیلن کے پانی کا بنا سکتے ہیں، اتنے گیلن کا، اب اس کی بھی پرمیشن دے دی گئی ہے کہ اب آپ اس کے سائز میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں، بڑھا سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ کہ لوگ پریشان تھے۔ اور اسی طرح ایک بہت اچھی خبر لوگوں کے لیے وہ یہ ہے کہ ایلیویشن کا مسئلہ تھا، کہ جو ایلیویشن تھا وہ 5 قسم کے ایلیویشن تھے، اس سے زیادہ نہیں بنا سکتے تھے، غالباً 5 تھے، 3 تھے۔ اب وہ ایلیویشن 15 تک لے کے چلے گئے ہیں، اب 15 قسم کے ماڈل بحریہ دے گا، اس ایلیویشن کو دیکھ کے آپ اپنے ایلیویشن بنا سکتے ہیں۔ تو یہ اچھی بات ہے، بحریہ نے کچھ چھوٹ دی ہے، کچھ چارجز میں بھی کمی کی ہے، جو چارجز تھے ظاہر ہے بحریہ کہ جس طرح بدنامی چل رہی تھی، بحریہ کے بارے میں ریومرز بہت زیادہ ہیں، بحریہ کے حوالے سے خبریں بہت زیادہ ہیں، ظاہر ہے کہ یہ اچھا قدم اٹھایا ہے، اور بحریہ کے حوالے سے جو ہے بہت سارے مسائل پچھلے اٹھتے رہے، لوگوں نے اس کے اوپر تحریک بھی چلائی۔ جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان، حافظ نعیم الرحمان وہ واحد شخصیت ہے جس کے دروازے پر یعنی اس کے دفتر میں 3 بار ملک ریاض صاحب آئے۔ حافظ نعیم صاحب کبھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے میں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں، کیونکہ وہ میرے اچھے الحمدللہ دوست بھی ہیں اور گھریلو تعلقات ہیں، کچھ قریب رہتے بھی ہیں ہمارے، تو اس لیے میں اکثر جو ہے بڑے مسائل ہیں ان کے اوپر ڈسکس کرتا رہا ہوں۔ اب تو وہ امیر جماعت پاکستان ہو گئے، لیکن یہ کہ انہوں نے ایک بہت بڑے مسئلے لوگوں کے حل کیے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ملک ریاض صاحب اگر مزید اس طرح کے اقدامات کریں تو بحریہ دوبارہ اٹھ سکتا ہے، اور بحریہ کو کئی فائدے ہو سکتے ہیں۔ 2-3 خبریں اور بھی بہت اچھی ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ اس وقت میں آپ کو بتاتا چلوں دوستوں کہ اس وقت گیس جو ہے وہ آ گئی ہے، وہ گیس اب 19% میں تو اب مل گئی ہے، اور مزید جو ہے وہ پریسنٹ میں ملنا شروع ہو جائے گی۔ ساتھ ساتھ جو ہے نا وارداتیں کم بھی ہوئی ہیں، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ رینٹ پر بھی لوگوں کو اب چیزیں رینٹ پہ ملتی نہیں تھیں، لیکن اب مطلب رینٹ پہ چیزیں بہت اویلیبل تھی، لیکن رینٹ پہ لوگ لے نہیں رہے تھے، رینٹ کم ہو گئے تھے۔ لیکن اب یہ خبریں ہم نے پتہ چلی ہیں کہ رینٹ پر جو ہے وہ چیزیں جو ہے ملنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو ایک وقفہ لے لیتے ہیں، انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کے پاس آئیں گے، پھر اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ میں آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ میرا اپنا پروجیکٹ ہے، یہ مری میں ایک خوبصورت چوٹی پر صرف 30 لاکھ روپے کا، جی ہاں 30 لاکھ روپے کا 1.5 مرلہ مکان تعمیرات کے ساتھ ہم آپ کو دے رہے ہیں، وہ بھی قسطوں میں۔ دیے ہوئے نمبر پہ رابطہ کریں اور اس انویسٹمنٹ کا فائدہ اٹھائیں، جہاں پہ آپ خود بھی رہیں اور رینٹ بھی حاصل کریں۔ اچھا جناب، تو چارجز کی بھی بتاتا چلوں، اس وقت جو ہے وہاں پہ جو چارجز ہیں مینٹیننس چارجز اس وقت 125 گز کے اوپر جو ہے وہ 4000 روپے ہیں، 150 گز کے ولا پر جو ہے 5000 ہیں، 200 گز کے ولا پر 7000 ہیں، 250 گز کے جو ہے 8000 ہیں۔ اس طرح سلسلہ چل رہا ہے، اور 3,500 روپے جو ہے وہ اپارٹمنٹس کے اوپر ہیں۔ اچھا جناب، میں تھوڑی سی 2-3 باتیں اور ہی بتا دوں کہ مارکیٹ کی کیا سچویشن ہے۔ مارکیٹ دیکھیں رکی ہوئی ہے، ابھی 6 مہینے سے مارکیٹ رکی ہوئی ہے، مارکیٹ نیچے آ چکی تھی۔ کب تک یہ مارکیٹ رہے گی نیچے یہ بھی میں بتا دوں آپ کو۔ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ 2-3 چیزیں، ایک تو یہ کہ خبریں اچھی رہی ہیں، انہوں نے پلے گراؤنڈز بھی آن کر دیے ہیں کچھ
پلے گراؤنڈس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ملیر ایکسپریس وے بن رہا ہے 2025 میں یہ اوپن ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی ملیر ایکسپریس وے. ساتھ ساتھ پیٹرول کی قیمتیں بھی نیچے آئی ہیں, ملکی حالات بھی بہتر ہوئے ہیں, اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اچھا یہ خبر یہ بھی چل رہی ہے کہ عمار نے لے لیا ہے, فلاں لے رہا ہے, یہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ صرف پروپیگنڈا ہے. وہ اچھا خبر کہاں سے اٹھی, یہ لاہور میں کوئی 2 سوسائٹیاں تھیں جو کہ DHA نے لی تھی, اور وہ غالباً DHA کی تھی, عمار نے لے لی تھی یا DHA نے لے لی تھی, اس کو بنایا. اس طرح کی خبروں کی وجہ سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ DHA نے اب یہ کہ اب یہ پوزیس کرے گا بحریہ پر. یہ ساری ابھی ہوائی باتیں, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ پروپیگنڈا ہے صرف. اچھا ملیر ایکسپریس وے تیار ہو جائے گا, حالات کے جیسے نظر آ رہے ہیں اس وقت پراپرٹی کچھ بہتر ہو رہی ہے. اوور آل جو پراپرٹی بہتر ہوگی تو بحریہ کے حالات بھی بہتر ہوں گے. میری اپنی پریڈکشن یہ ہے کہ میں نے دیکھا آپ کو 2 سال سے بتا رہا ہوں کہ حالات اچھے نہیں ہوں گے, مارکیٹ نیچے جائے گی نیچے جاتے رہی. آئی تھنک اٹ ول اسٹے. اب یہ جو پرائز ہے اب یہ نیچے نہیں آئیں گے, اور اب میں کہہ سکتا ہوں دس از دا ٹائم بائنگ ٹائم. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ اگلے مہینے مارکیٹ بڑھے گی, ابھی 6-8 مہینے مارکیٹ ایسی ہی رہے گی غالباً, لیکن 2025 کا آخر جو ہے نا بحریہ کے لیے اچھا ہوگا. 2025 کے آخر میں جو ہے پرائسز اٹھنا شروع ہو جائیں گے یا مڈ سے اٹھنا شروع ہو جائیں گے, اور پھر اس کے بعد بہتری آنا شروع ہو جائے گی. تو یہ ایک اچھا ٹائم ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بحریہ میں انویسٹمنٹ کرنا بہتر ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ دیکھیں 2-3 باتیں اچھی ہیں بحریہ میں, اوورسیز پاکستانی میں بھی ٹرسٹ ہے, بہرحال ٹرسٹ ہے. اگر آپ نے فیصلہ صحیح کیا ہے تو ٹرسٹ موجود ہے. ساتھ ساتھ جو ہے اب لیز ہو گیا ہے تو اور اچھی بات ہو جائے گی, ریلیز ہو جائے گا, یا کم از کم NOC اس کی جو ہے SBC کی آ گئی ہے. تو یہ ہے کہ اب بحریہ وہ بحریہ نہیں رہے گا جو کہ پہلے تھا. ہاں یہ ہے کہ جیسے اکانومی ہے, جیسے ملکی حالات ہیں, یہ تو ایک سلسلہ چلتا رہے گا. جیسی مہنگائی ہے, جیسی چیزیں ہیں, وہ اس طرح کے حالات چلتے رہیں گے. لیکن میں نے اپنی باتیں رکھ دی. تو یہ تھی بحریہ کے حوالے سے. باقی فیصلہ آپ کا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو پرائسز بتائیں گے کہ کم از کم پرائسز کیا ہیں, اس لیے کہ اس وقت آپ کو 9-10 لاکھ روپے کا بھی پلاٹ مل جائے گا اور 20 لاکھ روپے کا بھی پلاٹ مل جائے گا. کہاں ملے گا, کدھر آپ کو لینا چاہیے, یہ انشاءاللہ ہم اس پر آپ سے بات کریں گے اگلی ویڈیو میں. اجازت دیجیے. انتخاب سوری کو ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, کامنٹ کریں, چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, دیے ہوئے نمبروں پہ رابطہ کریں. اگر آپ کو بحریہ میں کوئی چیز خریدنی ہے تو ان نمبروں پہ رابطہ کریں. اللہ حافظ.